بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو سٹوریز پوائنٹ۔ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے ایک نئی خوبصورت ویڈیو لے کر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک عاشق رسول غازی علم دین شہید کی زندگی پر، جس نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تھا۔ لاہور کا رہائشی 19 سالہ غازی علم دین پیشے کے لحاظ سے ایک بڑھئی تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے انڈیا میں ہونے والے ایک واقعہ نے غازی علم دین کی زندگی میں ہلچل برپا کر دی۔ 1923 میں ایک انتہا پسند ہندو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نہایت گستاخانہ کتاب تحریر کی، جسے ایک ہندو پبلشر راج پال نے شائع کیا۔ کتاب میں انتہائی نازیبہ باتیں درج تھیں جنہیں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کتاب کی اشاعت سے پورے برصغیر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس کتاب پر پابندی کا مطالبہ کر دیا اور اس کے پبلشر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ سیشن کورٹ نے راج پال کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کے خلاف اپیل کی۔ سماعت میں مجرم راج پال کو اس وجہ سے رہا کر دیا گیا کہ اس وقت مذہب کے خلاف گستاخی کا کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ مسلمانوں نے ہائی کورٹ کے اس کے فیصلے کے خلاف پورے ملک میں تحریک شروع کر دی۔ نوجوان علم دین اپنے دوست رشید کے ساتھ اس احتجاج میں شامل تھا۔ امام مسجد نے انتہائی درد بھری تقریر کی۔ امام مسجد کے الفاظ غازی علم دین کے دل میں اتر گئے۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واصل جہنم کرے گا۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے قریبی دوست رشید سے کیا۔ وہ بھی گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دونوں دوستوں نے اس مسئلے پر 3 مرتبہ قراردادی کی اور تینوں مرتبہ غازی علم دین کا نام آیا۔ آخر کار رشید علم دین کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت علم دین کے نصیب میں ہی لکھی تھی۔ 6 ستمبر 1929 کو علم دین بازار سے ایک چھری خرید کر لایا اور سیدھا راج پال کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ راج پال ابھی دکان پر نہیں آیا تھا۔ غازی علم دین نے اس کا انتظار کیا۔ جیسے ہی راج پال دکان میں داخل ہوا، غازی علم دین نے چھری سے ایک زوردار وار سینے پر کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ غازی علم دین کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور قتل کا مقدمہ درج کر دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر قائد اعظم محمد علی جناح نے علم دین کا مقدمہ لڑا۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر غازی علم دین سے کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کرے۔ غازی علم دین نے جواب دیا کہ یہ میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ عدالت نے غازی علم دین کو سزائے موت سنا دی۔ 31 اکتوبر 1929 غازی علم دین شہید کی سزائے موت پر عمل درآمد کا دن تھا۔ علم دین سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ نماز کے بعد جب ان کو پھانسی کاٹ پر لایا گیا تو غازی علم دین شہید نے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے پھندا اپنے گلے میں ڈالا۔ پھانسی کے بعد غازی علم دین شہید کو برطانوی حکومت نے نماز جنازہ کے بغیر ہی جیل کے قبرستان میں دفنا دیا، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ علامہ اقبال کی مہم اور کوششوں سے انگریز سرکار نے نماز جنازہ پڑھانے اور لاہور میں تدفین کی اجازت دے دی۔ 15 دن بعد جب شہید کا جثہ خاکی قبر سے نکالا گیا تو وہ پہلے دن کی طرح تار و تازہ تھا۔ غازی علم دین شہید کے والد نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، جس پر علامہ اقبال نے کہا کہ وہ بہت گناہ گار انسان ہیں، اس لیے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتے۔ غازی علم دین شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ عاشق رسول کے جنازے کو کندھا دے۔ علامہ اقبال نے غازی علم دین شہید کے جنازہ کو کندھا دیا اور اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہ ترحان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔